اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی۔ اپنی خوبصورتی اور دولت کی وجہ سے وہ بہت مغرور اور گستاخ ہو گئی تھی۔ جب بھی کہیں سے اس کے لیے شادی کا پیغام آتا تو اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی تھی۔ ایک دن بادشاہ نے ایک بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ سب لوگ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ شہزادی اس دعوت میں اپنی کنیزوں کے ساتھ بڑے مغرورانہ انداز میں آئی اور جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ جب وہ ایک شہزادے کے پاس گئی تو اپنی کنیزوں کے ساتھ مل کر ہنسنے لگی اور اسے کہنے لگی تم بہت موٹے ہو اور سانڈ کی طرح لگتے ہو، اور دوسرے امیدوار کو دیکھ کر اس نے کہا تم کتنے لمبے ہو، کیسے کھمبے کی طرح لگتے ہو۔ ایک شہزادہ بہت چھوٹا لگا تو اس نے کہا ذرا چھوٹو موٹو کو تو دیکھو۔ ایک نواب بہت گورا تھا، شہزادی نے اس کو سفید چوہا کہا۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بےزتی کرتی رہی، لیکن ایک شہزادے کو دیکھ کر وہ رک گئی۔ وہ بہت حسین تھا لیکن اس کی داڑھی تھی۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا ذرا اسے تو دیکھو، اس نے اپنے چہرے پر کیسی جھاڑ پھوس اگا رکھی ہے۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بےزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی پسند کرے یا نہ کرے، مگر اب میں اس کی شادی کسی عام آدمی سے ہی کرواؤں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک آوارہ گویّا آیا جو گلیوں کوچوں میں گھوم کر گانا گا رہا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑکی کے قریب کھڑے ہو کر گانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر لاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑوں والے فقیر کو لے کے آیا۔ اس فقیر گویے نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ بادشاہ سے اس نے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا تم نے بہت اچھا گانا گایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ تو وہ بدحواس ہو گئی۔ شہزادی بہت روئی مگر بادشاہ نے اپنی بیٹی کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کرواؤں گا، اب میں وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ گرد گویے کے ساتھ کرا دی اور پھر حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی پیٹتی فقیر کے ساتھ چلی گئی۔ راستے میں وہ ایک شکار گاہ سے گزری۔ اتنی بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کی بےزتی کی تھی، یہ شکار گاہ اسی کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی، فقیر نے جواب دیا۔ شہزادی نے کہا بری یہ میں نے کیا کر دیا؟ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ اس کے بعد وہ خوبصورت باغیچوں میں پہنچے۔ ان کو دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا یہ کس کا ہے؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے کا ہے، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا میں بھی کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بڑے عظیم عالیشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنا بڑا اور خوبصورت شہر دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے پوچھا کہ اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا یہ شہر داڑھی والے شہزادے کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ اوہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، کاش میں اس سے شادی کر لیتی، شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے دوسرے مرد کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ شہزادی نے بغور فقیر کو دیکھا تو وہ بہت خوش شکل لگا۔ اسی طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما اور چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ فقیر نے کہا یہ میرا گھر ہے اور یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ تمہارے نوکر کہاں ہیں؟ فقیر نے کہا ہمیں نوکروں سے کیا لینا دینا، تم ہر کام کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ چنانچہ شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا، اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزار لیے۔ پھر ایک ایسا وقت آیا ان کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ میں نے جو کچھ کمایا تھا خرچ ہو گیا، اب تمہارے کمانے کی باری ہے، میں تمہیں 20 لا کر دیتا ہوں، تم اس سے ٹوکریاں بن لینا۔ یہ کہہ کر وہ جنگل چلا گیا اور بیج کاٹ کر لے آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانا شروع کی۔ اس نے پہلے کبھی کوئی ایسا محنت کا کام نہیں کیا تھا، اسی لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئیں اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا میرا خیال ہے یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ سوت لا کر دیتا ہوں، تم مجھ سے کپڑا بن لینا، مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی۔
فقیر نے کہا تم تو میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام نہیں کر سکتی، تم سے شادی کر کے مجھے بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہیں مٹی کے برتن لا دوں، تم بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرو۔ پھر شہزادی نے اکڑ کر کہا مگر جب میں بازار میں کھڑی ہوں گی تو میرے ملک کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے مرنا نہیں چاہتی یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا تھا، لوگ جب ایک خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو وہ اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ ضرور خریدتے تھے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دیے۔ اسی دوران ایک وسیع اور بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں ٹھوکر مار کر توڑ دیا، اور اس سپاہی نے کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ بند نہ کرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی اور اس نے یہ سارا واقعہ جا کر اپنے شوہر کو بتایا۔ فقیر نے کہا تم بہت بے وقوف ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ برتن بیچ راستے میں رکھو؟ ایسے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہوگی، میرے خیال میں یہ کام بھی تمہارے بس کی بات نہیں۔ خیر میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہیں کچھ کام مل جائے۔ فقیر محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ فقیر نے شام کو گھر آ کر کہا شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار باورچن کی جگہ مل گئی ہے، کم از کم ہمیں کھانا تو ملے گا۔ اسی طرح شہزادی محل کے باورچی خانے میں کام کرنے لگی، اور شہزادی دن رات محل میں کام کرتی اور رات کو بچا ہوا کھانا لے کر گھر آ جاتی۔ اس طرح میاں بیوی کا گزارا ہو جایا کرتا۔ کچھ ہی دن گزرے کہ شہزادی نے سنا محل میں ایک شادی کی تقریب ہونے جا رہی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنا شروع ہو گئے تو شہزادی نے انہیں باورچی خانے کی کھڑکی سے دیکھنے لگی۔ ہر طرف بڑی شان و شوکت نظر آ رہی تھی۔ شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہانے لگی اور اپنے غرور و تکبر پر رونے لگی۔ پھر کچھ ہی دیر میں کچھ نوکرانیاں آئیں اور انہوں نے بہت سارے کھانے دیے۔ وہ سارے کھانے شہزادی نے ٹوکری میں ڈالے اور گھر کی طرف چل پڑی کہ اچانک ہی ایک خوبصورت لباس میں ایک حسین اور جمیل نوجوان اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ شہزادی نے نظر اٹھا کر اس نوجوان کی طرف دیکھا، یہ تو وہی داڑھی والا شہزادہ ہے جس کا میں نے بہت مذاق اڑایا تھا۔ وہ شرمندگی اور گھبراہٹ سے کانپنے لگی۔ شہزادہ اسے دیکھ کر مسکرانے لگا اور محل کی طرف بڑھ گیا۔ شہزادی کا اپنے آپ پر قابو نہ رہا، ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی اور کھانا چاروں طرف پھیل گیا۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ شہزادے نے اس کا ہاتھ پکڑا تو شہزادی نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا۔ شہزادی وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی کہ شہزادے نے لپک کر دوبارہ شہزادی کا ہاتھ پکڑ لیا اور نرمی سے بولا ٹھہرو، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا تھا، اور میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے سارے برتن توڑ دیے، اور میں نے یہ سب اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اب تمہارا سارا غرور اور تکبر اور اکڑ نکل چکی ہے اور تمہیں اپنے غرور کی سزا مل چکی ہے۔ اب پچھلی تمام باتوں کو بھول جاؤ اور دیکھو یہ ہماری ہی شادی کی تقریب ہے۔ اسی وقت کچھ کنیزیں آئی اور شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں۔ انہوں نے شہزادی کو دلہن کی طرح سجایا سنوارا۔ شہزادی جب دوبارہ ہال میں پہنچی تو شہزادی نے دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری بھی محل میں موجود ہیں۔ سب لوگوں نے شہزادی اور شہزادے کو مبارکباد دی اور وہ دونوں ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگے۔